اگین السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا کیونکہ جب میں خود ماسٹرز کر رہی تھی تو مطلب وہ کتابیں مجھے پڑھنے کو ملی جو کہ ہماری پارٹیشن سے پہلے کی تھیں. تو مجھے لگا کہ یار یہ میں ماضی میں کیوں جا رہی ہوں, مجھے حال کیوں نہیں پڑھا رہے, مجھے مستقبل کیوں نہیں پڑھا رہے. تو اگر میں اسپیشلی لا فیلڈ کی بات کروں تو اس میں نصاب میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ابھی تک اسی پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے جو کہ ہم برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ماضی کیوں پڑھایا جاتا ہے, اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جب تک ماضی نہیں جانیں گے تو حال اور مستقبل کیسے جان پائیں گے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا کیریکولم میں کچھ چینجز آئی ہیں, تو جی بالکل بہت اچھی ڈراسٹک چینجز آئی ہیں. 2018 کی ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی, جس کے بعد سے نہ صرف کیریکولم میں چینجز آئی ہیں بلکہ جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی فرق آیا ہے. جہاں کہیں پہلے 5 سال کا LLB کا کورس ہوتا تھا وہ اب بائیفیکیٹ ہو گیا ہے سیمسٹر سسٹم میں. تو ظاہر ہے جب سیمسٹر سسٹم میں جاتے ہیں پڑھائی تو وہ زیادہ اچھی مفید اور کارآمد ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ساتھ میں اسائنمنٹس آ جاتے ہیں اور پریکٹس اور زیادہ ہو جاتی ہے سبجیکٹ کی. ہاں کچھ سبجیکٹس میں ریپیل ہونے کے بعد نئے سبجیکٹس آ چکے ہیں, جیسے کہ کمپنی لا تھا ریڈنڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد نیا کمپنی لا 2017 کا آیا. پھر اس طرح سے گائے بگائے امینڈمنٹس کافی سارے سبجیکٹس میں کافی سارے سیکشنز میں آئیں, جس کا ظاہر ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے نئی امینڈمنٹس آئی ہیں, ان کا امپلیمنٹ کیسے اب ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ کورٹس میں اپلیکیبل ہوتی ہیں پریسیڈنٹس کے ساتھ. ہم کس طرح سے اپنے وہ کلائنٹس کے لیے حل ڈھونڈتے ہیں ان کی پریشانیوں کا. تو یس کیریکولم بہت میٹر کرتا ہے نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے, اور یہ ہمارے ساتھ سندھ میں بلکہ پاکستان لیول پہ اس کو کافی سیریسلی دیکھا گیا, جس کے بعد بہت چینجز آئیں پڑھائی کی تعلیم کے اوپر. سب گڑبڑ. اور یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کیونکہ ارتقائی سفر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو زمانہ بدلتا ہے, لوگ بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں اور کرائم کی نوعیت بھی بدلتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے جاننا چاہا, چونکہ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ کرائمز بڑے عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں, تو لازم سی بات ہے کہ ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کو اس کے لیے پریپیئر کرنا بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کالجز کی, یونیورسٹیز کی اور اساتذہ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اچھا یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو قوانین ہیں اس میں موجود شکیں تو بہت پہلے سے تھیں, جیسے کہ کوارنٹائن لا جو تھا کرونا کے ٹائم میں, شاید عام اشخاص کو نہ پتہ ہو کہ کوئی ایسا قانون بھی موجود ہے, لیکن وہ موجود تھا. نہ صرف پاکستان پینل کوڈ میں اس کی شکیں موجود ہیں بلکہ کوارنٹائن کا اپنا سیپریٹ لا بھی تھا. اس کے علاوہ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کا قانون ہے, یا جو محلوں میں کافی آپ نے رہنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب دیکھو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کبھی سبزی والا آ رہا ہے تو کبھی کوئی فروش اپنی چیزیں لے کے آ رہا ہے, تو اس کے بھی قوانین موجود ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کتنے ویجیلنٹ ہیں, وہاں رہنے والے سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اپنے رائٹس کا کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نظام خراب ہو رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا قانون سے کیا جاتا ہے نا, وہ یہی لاپرواہی انہیں لے ڈوبتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون سا قانون آپ کے حق میں ہے اور کب آپ کس چیز کا استعمال اس جگہ پہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو وکیلوں کا کام ہے, بھائی وکیل جانے, ہمارا کیا جاتا ہے. یہ آج بھی مت ہے کہ کورٹ میں تو شریف لوگ جا ہی نہیں سکتے. یہ آج بھی مت ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ کے رائٹ انفرنجڈ ہوتے ہیں تب آپ کے پاس نہ صرف ملک کا سب سے بڑا لا, جوائنٹ لا جسے کانسٹیٹیوشن لا کہتے ہیں, وہ موجود ہے. اس کے علاوہ کئی اور قوانین موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ آگاہی حاصل کریں گے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, بچہ جانتا ہے اپنے حقوق کو, اس کا کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ریسٹ ڈپینڈز آن دا کمیونٹی کہ وہ اپنی چیزوں کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. صحیح. اور سوسائٹی کے حالات دیکھنے کے بعد ہی ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے کہ سماج کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں. اور اسپیشلی اگر میں تعلیم کی بات کروں تو وہ بیسک رائٹ ہے انسان کا, جو کہ ہر حال میں اسے ملنا چاہیے, اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے.
لیکن اگر کہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو بالکل نہیں پتہ کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ 28.11 اور 7 ملین بچے جن کی عمر 5 سے 10 سال ہے وہ اسکول سے باہر ہیں۔ تو اب اگر اتنا بڑا ریشو آپ کا اسکول سے باہر ہوگا اور ہمارے سماج کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر میرے خیال سے کہ بڑی تشویشناک سچویشن۔ لمحہ فکریہ ہے یہ، نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ ہم بینگ این انڈیویجول سٹیزنس میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جتنا میں کر سکتی ہوں۔ یہاں اسٹوڈنٹس کو بہترین تعلیم جتنا مجھے لگتا ہے وہ میں ڈلیور کرتی ہوں کہ جو میں سیکھا ہے وہ میں سکھا سکوں تاکہ میرے جیسے اور بہت سارے ہو جائیں اور وہ معاشرے میں ایک امپیکٹ لا سکیں، کیونکہ امپیکٹ لانا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ ایک شخص سے اٹھ کے 10 لوگوں میں منتقل ہو جائے۔ جو آپ کی سوچ ہے اور منفی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے، تبھی آپ معاشرے میں چینجز لا سکتے ہیں۔ ہاں رونا بہت آسان ہے کہ یہ نہیں دیا، حکومت نے یہ نہیں دیا، کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے۔ جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کچھ 4 چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، میں ایمانداری سے وہ 4 چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈلیور ضرور کرتی ہوں، کیونکہ ضمیر کو بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ بالکل، اگر اتنی سی باریکی انسان کو سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے 50% جو مسائل ہیں وہ یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی کہ ضمیر کی عدالت میں وہ خود جائیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔